السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، خداوند عالم نے کچھ انسان کی فطرت اور طبیعت اس طرح کی بنائی ہے کہ اس میں مثبت اور منفی، اچھے اور برے فعل دونوں کے دونوں سرزد ہو سکتے ہیں، دونوں کے امکان ہیں۔ بنانے کی وجہ پہلی چیز تو یہ کہ نسل انسانی کی روش یہی بنائی کہ میاں بیوی، لڑکا لڑکی، مرد عورت آپس میں ملے تاکہ بچہ پیدا ہو۔ نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے، البتہ یہی چیز حیوانات میں بھی کہ نسل کو آگے بڑھانا ہے تو یہ راستہ خدا نے بنایا۔ جن کی نسلوں کو نہیں بڑھانا ہے، جیسے فرض کریں فرشتے، تو خود خداوند عالم ان کو پیدا کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کی نسل سے نہیں ہے، لیکن انسانوں میں، حیوانوں میں ایک دوسرے کی نسل۔ تو اب نسل کا ایک فلسفہ تو یہ کہ نسل کو آگے بڑھانا ہے، لہذا اس طرح ایک عورت پیدا کی، ایک مرد پیدا کیا، ان دونوں کا آپس میں ملنا ملانا اور اس سے بچے کو پیدا کرنا۔ دوسری غرض اس میں، چونکہ بچہ تو انسان بہرحال 2 پیدا کرتا ہے یا 4 پیدا کرتا ہے بس، جبکہ یہ تعلق جو ہے انسان کا جنسیات کا رابطہ دائمی ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا یہ عشق اور محبت کا ذریعہ بھی قرار دیا، پیار و محبت کا ذریعہ بھی، تاکہ بدن ایک دوسرے سے ملیں اور پھر یہ محبت انتہا اپنی اوج اور کمال پہ پہنچے۔ اور اس کے علاوہ خود میڈیکل سائنس اور دوسرے طریقوں سے ثابت ہے کہ کتنے فوائد ہیں اس کے۔ لیکن چونکہ انسان کے اندر یہ حیوانیت رکھی گئی ہے، چونکہ حیوان کے اندر یہی چیز ہے فقط، اب انسان کو بھی دی گئی، تو پھر انسان کو عقل دینے کے ساتھ ساتھ شریعت نے کچھ محدود کر دیا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس سے یہ کام نہیں کر سکتے۔ مثلا محارم کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح بغیر عقد اور بغیر نکاح کے یہ فعل حرام قرار دیا ہے۔ لیکن انسان بہرحال چونکہ حیوانیت ہے اور وہ کبھی کبھی بغیر عقد اور بغیر نکاح کے بھی یہ کام انجام دے بیٹھتا ہے، کبھی کبھی اپنے محارم کے ساتھ بھی، اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، کہ جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی ظاہری دنیاوی معاملات میں بھی کسی پولیس والے کو یہ کہہ کے اسلحہ دے دیا گیا کہ تجھے حفاظت کرنی ہے قوم کی، اپنے محلے کی، اپنی بستی کی۔ اب وہی پولیس والا چونکہ اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، بندوق بھی ہے، اور بہرحال حکومت کی طرف سے اس کے پاس جواز بھی ہے کہ بھئی میں پولیس والا ہوں، یہی اگر اسی قوم کو لوٹنے لگے، چوری نہیں بلکہ ڈکیتی سامنے سے لوٹنے لگے، تو مجبور ہو جائیں گے انسان کے بھئی دیکھو اس کے پاس اسلحہ بھی ہے اور اس کے پاس تھوڑی سی اتھارٹی اور بہرحال پرمیشن بھی ہے حکومت کی طرف سے، اب یہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ یہی کیفیت انسان کی ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن اب اس کے لیے پابندیاں کہ یہ کر سکتے ہو اور یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ امکان دیا ہے، آپ کے اندر یہ طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن اب یہیں پہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہی کمال ہے۔ اسی میں سے اغلام بازی بھی ہے، چونکہ جب انسان کے اندر اس فطرت ہے طبیعت میں، تو اب اپنے آپ کو روکے ان گناہوں سے تو کمال ہے، اور اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دے، جو چاہے جیسے چاہے گناہ کرتا پھرے، تو یہیں سے پھر وہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو یہ عادت کا وجود میں آنا تو ظاہر انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن انہی چیز کو بچا کے رکھنا کمال اور تقوی ہے، لہذا اس کا راہ حل بھی یہی تقوی ہے، خداوند عالم کی یاد ہے اور گناہوں سے بچنا۔ ورنہ یوں تو خیر میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اور فنا اس کے نقصانات سارے بیان ہوئے ہیں، یہ کام غلط ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ فقط اسلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام ادیان اور مذاہب، تمام دھرموں میں غلط ہے۔ تمام دھرم میں، دنیا کے تمام دینوں میں غلط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً فطرتاً غلط ہے، ورنہ فقط اسلام میں حرام ہوتا، باقی جس دوسرے دین میں حرام نہ ہوتا، لیکن سب میں حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ کام ہے لیکن غلط ہے، یعنی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس عنوان سے یہ ایک غلط فعل ہے، اور اس کا راہ حل یہی ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، خدا سے خوف کھائے، ایمان مضبوط ہو،
ورنہ کوئی انجیکشن یا کوئی کیپسول اس طرح کی چیزوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. خود انسان کا مصمم ارادہ کرنا، اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہی اس کا علاج ہے.